ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ قربانی کس پر واجب ہوتی ہے؟ ابھی ماشاءاللہ قربانی کے ایام آنے والے ہیں۔ دیکھیں گھر کے جس فرد میں شرائط جمع ہوتی ہیں اس پہ قربانی واجب ہوتی ہے، اور حقیقتاً تو ان شرائط کو قربانی کے 3 دنوں میں دیکھا جاتا ہے، یعنی 10، 11 اور 12 ذوالحجہ۔ گھر کے جس فرد میں یہ قربانی کی شرائط جمع ہوں گی اس پہ قربانی واجب ہوگی۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک گھر پہ ایک سال میں 10 قربانیاں واجب ہو رہی ہوں، کہیں 5 ہوتی ہیں، کبھی 4 ہوتی ہیں، اور ہم بسا اوقات ایک ہی جانور، وہ بھی گائے نہیں بکرا لا کے کہتے ہیں کہ ہو گیا بس۔ تو اس لیے شرائط سمجھ لیجئے، پہلا ہے کہ مسلمان ہونا، کافر پہ قربانی واجب نہیں۔ دوسرا عاقل و بالغ ہونا، پاگل و مجنون اور نابالغ پر قربانی واجب نہیں ہے۔ اور بلوغت کی عمر میں آپ کو بارہا عرض کر چکا ہوں کہ لڑکے میں 12 سے 15 سال کے درمیان جب کبھی احتلام ہو جائے گا لڑکا بالغ ہو جائے گا، اور اگر یاد نہیں ہے تو 15 سال کے بعد تو بالغ۔ اور بچی میں 9 سے 15 سال کے درمیان بلوغت کی عمر ہے، جب کبھی احتلام ہو جائے یا حیض جاری ہو جائے وہ بالغہ ہو جائے گی، یاد نہ ہو تو 15 سال کے بعد وہ بھی بالغ۔ اس کا مطلب ہے گھر کے 15 سالہ جو بچے ہیں ان کے بارے میں بھی یہ تمام شرائط دیکھی جائیں گے۔ تو مسلمان ہونا، عاقل و بالغ ہونا، تیسرا مقیم ہونا، مسافر نہ ہو انسان، حالت سفر میں نہ ہو، اور چوتھا مالک نصاب ہونا، یعنی اس کے پاس کم از کم 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا اتنی مالیت کا کیش وغیرہ، جو آج کل تقریباً 1,23,000، 24، 25، 30 تک آگے پیچھے ہوتا رہتا ہے، اور اتنا یا تو مال تجارت، اور یا پھر ان میں سے تھوڑا تھوڑا ہے کہ ان کو ملا لیں تو 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے، اور یا گھر میں ضروریات زندگی سے زیادہ سامان اتنی ملکیت میں ہے کہ ان سب کو کیلکولیٹ کریں تو 52.5 تولہ چاندی تک رقم پہنچ جائے یا اماؤنٹ پہنچ جائے، مالیت پہنچ جائے، اس پہ قربانی واجب ہے۔ لہذا اگر ہم نے کوئی مکان کرائے پہ چڑھایا ہوا ہے، کچھ پلاٹ رکھے ہوئے ہیں بنانے کے لیے، کچھ زمینیں وغیرہ ہیں، تو یقیناً اس پہ قربانی واجب ہوگی۔